تو الحمدللہ ہم نے کوئی 39,000 انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ پاکستان میں کمپلیٹ کیے. اس میں سے 8,200 کے قریب بلوچستان کے اندر کنسٹرکٹ ہوئے, اور 10 سے 20 سالوں کے دوران یہ انفراسٹرکچر آج تک انٹیکٹ ہے, اور ایکسٹریکر کو اس کے اوپر آپریشن مینٹیننس میں 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑ رہا. اسی طرح جب کہیں کیٹاسٹروفی آئی ہے تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں ایڈوائز کیا کہ آپ اس پہ کام کریں. جو 2005 کا ارتھ کویک تھا اس میں 1,22,000 کے قریب ارتھ کویک ریزسٹنٹ ہاؤسنگ یونٹ ہم نے کنسٹرکٹ کیے. آوران کے اندر جب زلزلہ آیا تو اس میں 7,000 قریب ہم نے کنسٹرکٹ کیا ہاؤسز. اس کے علاوہ ریلیف ارلی ریکوری کے جو ایفرٹس ہیں تقریباً تمام کیٹاسٹروفیز کے اندر ہم نے اپنی کنٹریبیوشن دیا. بلوچستان میں پچھلے 3-4 سالوں میں ڈیرہ بگٹی کے اندر کالرا ایرپٹ ہوا, ہرنائی کے اندر ارتھ کویک آیا, اس طرح پچھلے کوئی 3 مہینے پہلے گوادر کے اندر فلڈ آیا. تو چونکہ ہمارا فٹ پرنٹ پاکستان کے 147 اضلاع کے اندر ہے, تو ہمارے بہت قابل پارٹنر موجود ہے گراؤنڈ کے اوپر. ہم ایک فون کال کے اوپر امیجیٹلی ریلیف کا کام شروع کرتے ہیں. گوادر کے اندر بھی ایس پی او ہمارا پارٹنر تھا, انہوں نے امیجیٹلی 2 دن کے اندر فوڈ آئٹم نان فوڈ آئٹم موبلائز کیے اور وہاں پہ اپنی کنٹریبیوشن دی. دریائے ستلج کے اندر پچھلے سال سیلاب آیا, کوئی 6 اضلاع اس کے اندر افیکٹ ہوئے. ہم سب سے پہلے وہاں پہنچے اور وہاں پہ جو ہمارے پاس گیون ریسورسز تھے اس میں ہم نے وہاں پہ ریلیف کا کام کیا. پاورٹی ٹارگیٹنگ, ہم ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی پرو پلاننگ کمیشن کا ڈاکیومنٹ ہے جس میں پاکستان کے جو ایکسٹریملی پور ڈسٹرکٹس ہیں ہم ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ سادرن پنجاب کے اندر ہو, وہ مرج ڈسٹرکٹ ہوں کے پی کے اندر, وہ سندھ کے پورے ڈسٹرکٹ ہوں یا بلوچستان کے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورے سے اضلاع تک ہم پہنچیں. غربت میں کمی کے حوالے سے کچھ ٹول ہیں. پاکستان جیسے آپ پتہ ہے کہ ایشیا کے ایک بہت بڑا سوشل پروٹیکشن کا پروگرام چلا رہا ہے, سوشل سیفٹی نیٹ کا پروگرام چلا رہا ہے, جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے ہے, اور بڑا سکسیزفل پروگرام ہے جس کے لیے ہم جتنی بھی حکومتیں گزری ہم سب کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ ہم مچھلی کھلا رہے ہیں, تو مچھلی پکڑنے کے حوالے سے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایگزٹ اسٹریٹجی کے لیے کوئی 2 لاکھ گھرانوں کے ساتھ ہم نے کام کیا 2013 سے اب تک. اور اس میں 3 پروڈکٹ ہیں جس میں آپ اسیٹس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ کوئی کاروبار شروع کر سکے, ان کو ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل کسی نوجوان بچے یا بچی کو آپ امپارٹ کرتے ہیں, اور تیسرا انٹرسٹ فری لون کا ہے. تو ہمیں 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی جس میں انٹرسٹ فری لون کے لیے ہمیں 3 بلین دیا گیا, بعد میں 5 بلین اور دیا, اور وہ ریوالو ہو کے اب کوئی 40 بلین تک ریوالو ہو چکا ہے. اور بلوچستان کے اندر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بلوچستان کے اندر پاپولیشن ڈینسٹی کم ہے, 35 لوگ 1 اسکوائر کلومیٹر پہ رہتے ہیں, اس لیے ہر گاؤں کے اندر ایک ہی دکان ہوتی ہے جس میں آپ کریانہ اسٹور بھی ہے, میڈیکل اسٹور بھی ہے, اور سائیکل ریپیئر بھی وہیں ہوتی ہے. لیکن اسٹل ہم نے کوئی 1 ملین لوگوں کو سرو کیا ہے بلوچستان کے اندر بھی. لیکن یہ کہ اب جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن ینگ ہے, ہم ایک جوان کنٹری ہیں, ہماری 65% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے, اور پوری دنیا اس کو پاپولیشن ڈویڈنڈ پاپولیشن بونس کہتی ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے جتنے وسائل قدرتی وسائل پیدا کیے ان میں سب سے افضل جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے. تو ہمارے لیے ایک اپارچونیٹی بھی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ان کی تعلیم کا بندوبست کریں, ان کو جو ایمپلائمنٹ کے حوالے سے جو دنیا کے اندر ٹرینڈ ہے ان کی طرف ہم لے کر آئے. ہمارے بلوچستان کے اندر, میں خود چونکہ بلوچستان کو ہوں, تو ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کا ایک شوق ہے کہ سرکاری نوکری ہم کر لیں. تو سرکار کتنے لوگوں کو نوکری دے سکتی ہے؟ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر جو اسٹیٹ ہوتا ہے اس کی وہ امپلائمنٹ ایجنسی نہیں ہوتی ہے, اس کا کام ہوتا ہے کہ ریگولیٹ کرے, ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ جس میں جو نیچرل ریسورسز ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, لائف اسٹاک ہے, فشریز ہے یا منرل ہیں, کہ ایسی پالیسیز مرتب کریں کہ اس میں وہ یہ تمام سیکٹر پراسپر ہوں جس کے اندر امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ ہوں. تو جو گریس کا پروجیکٹ ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہمارے فیوچر کے حوالے سے ایک صحیح ڈائریکشن کا پروجیکٹ ہے, اور میں مشکور ہوں یورپین یونین کا, انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کا, ہمارے جو اس کے اندر پارٹنرز ہیں, ایف اے او ہے, سمیڈا ہے. بلوچستان کے اندر ہمارے 3 پارٹنر اس کے اندر, ترقی فاؤنڈیشن ہے, ایس پی او ہے, بی آر ایس پی ہے.
آج بات یہ ہوتی ہے کہ بلوچستان پسماندہ ترین صوبہ ہے پاکستان کا، لیکن اس صوبے کے اندر میں نے ایک جذبہ دیکھا ہے، میں نے ایک جوش دیکھا ہے، میں نے کچھ کر گزرنے کا ولولہ دیکھا ہے. اور میں نادر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ کل کے جب آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے کہا کہ جی ہم نے جانا ہے اور یہ جو ڈیفرنٹ ایونٹس ہیں ان پہ جانا ہے، تو ایکچولی تو یہ ایونٹس جو ہیں یہ وہ شو کر رہی ہیں چیزیں. اس طرح کی ایکٹیویٹی میں پاکستان کے باقی صوبوں کے اندر اس طرح کی کمٹمنٹ اور ریزیلینس، وہ ریزیلینس میں جو یہاں پر دیکھی ہے نا، بچے دور افتادہ ضلعوں سے آئے ہوئے بچے، وہ اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے خاندان کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے علاقے کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے علاقے کے خوشحالی کے ساتھ اپنے صوبے کی ترقی چاہتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو بنے 70 سال سے اوپر ہو گئے اور آج بھی بلوچستان جو ہے وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے. ایک بات ضرور ہے کہ اس مٹھی کو بنانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی ہوں گی. وہ قربانیاں کیا ہیں؟ ہمیں بلوچستان کے اندر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنا ہوگا، ہمیں بلوچستان کی محرومیوں کے اوپر ہاتھ رکھنا ہوگا، ہمیں جو زخم لگے ہیں یہاں پر ان پر مرہم رکھنا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بالکل یہاں پر جو کچھ ہے، آج آپ سب جو بیٹھے ہیں آپ ہراول دستہ ہیں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا. کیونکہ جب آپ لوگ اپنے مستقبل کے ساتھ سنسیئر ہو کر کام کرتے ہیں تو آپ اپنے علاقے کی خوشحالی کے راستے پہ سفر کا آغاز کرتے ہیں. اور جب آپ خوشحال ہوتے ہیں آپ کا علاقہ خوشحال ہوتا ہے. اور آج پاکستان کو یہی خوشحالی چاہیے، آج پاکستان کو یہی کمٹمنٹ چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پروجیکٹس آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ دور افتادہ بلوچستان کے بھی دور افتادہ ضلعوں سے آ کر بیٹھے ہیں، اور آپ کا جو حوصلہ ہے وہ اتنا بلند ہے کہ میں آج یہاں پر کامیاب بزنسز دیکھ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان، یہ ابھی جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ حکومت پاکستان موجود ہے. لیکن ہم آپ تک پہنچیں گے. ہم اکتوبر میں، یہ میری بات ہوئی، ہم ایک بہت بڑی کانفرنس کریں گے اسلام آباد کے اندر، جس میں جو کچھ آپ لوگ بناتے ہیں آپ کو شو کیس کرنے کا وہاں پر موقع دیں گے. وہاں پہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو بلائیں گے تاکہ آپ کی پروڈکٹس جو ہیں ان کو ہم عالمی مارکیٹ تک پہنچا سکیں. میں گھریلو صنعت سے وابستہ کاروبار چلا کر روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں، جس کی ایک مثال میں خود ہوں. دیہی علاقے میں گھریلو صنعت سے وابستہ حاج اسپیو کی رہنمائی اور کاوشوں سے میچنگ گرانٹ تھرڈ سائیکل 2.5 ملین کی ونر ہوں. میچنگ گرانٹ کی مدد سے میں اپنے کاروبار کے درپیش مسائل حل کرنے اور کاروبار کو بڑھانے کی سکت رکھتی ہوں، اور انشاءاللہ مستقبل میں اپنے کاروبار کو محفوظ بنا کر پیداواری صلاحیت 100% بڑھا کر روزگار کے مواقع پیدا کروں گی. آخر میں ایک بار پھر میں یورپین یونین، ITC، PPAF، FAO، SPO کا شکریہ ادا کرتی ہوں.